نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ الحمدللہ مجلسوں میں، مساجد میں دین کی نسبت پر مجلسیں الحمدللہ منعقد ہو رہی ہیں۔ جس طرح رات کے بعد صبح آتی ہے، رات میں کوئی مایوس نہیں ہوتا، اس امید پر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے صبح لائیں گے۔ تو جو وقفہ کووڈ کا گزر رہا تھا، گزر گیا، اس میں ایک امید تھی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے لیے یہ عافیت کے ساتھ یہ توفیق دیں گے، ہم دوبارہ مسجدوں میں آئیں گے، دین کی مجلسوں میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناقدری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمتیں دنیا اور آخرت کی نہ چھین لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر کرنا ہے، اور الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا یہاں پر بیٹھنا، دین کی باتیں، قرآن اور سنت کی باتیں، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ایک چیز ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی نیت سے کہنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ یہی مقصد ہے ہماری دین کی مجلسوں کا۔ مقصد اور اس کا رخ جو ہے صرف ایک معلومات کی طرف اور صرف جو ہے اپنے علم میں اضافے کی طرف نہیں ہو، بلکہ وہ چیز ایک ایک چیز الحمدللہ، کوئی بات میرے علم میں ہے تو اللہ کا شکر ہے، کوئی بات نہیں ہے تو الحمدللہ یہ کیسے آئے، اس کی فکر کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے آدمی کہے اور سنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سب کو بھی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی مختصر حدیث ہے، جس حدیث میں آپ نے جنت میں داخلے کا ایک آسان نسخہ بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ آسانیاں پیش کرنے کے بعثت میسرین، مجھے آسانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور آپ نے امت کو بھی بتایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، یعنی مشکلات، دشواریاں بنا کر جو ہے تمہیں نہیں بھیجا گیا، آسانیاں بنا کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ دین بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رضا کی جو جگہ ہے، جنت، جو ہم سب کی منزل ہے،
اس میں داخلے کے آسان آسان اعمال بتائے کہ ہم ان عملوں کو کیسے اپنی زندگی میں لائیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، نام تو سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی ہیں ابو سعید۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، اصل میں نام ہے سعد ابن مالک، کنیت ابو سعید، تو ابو سعید سے مشہور ہو گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا شمار بہت چھوٹے چھوٹے۔ غزوہ احد کا جب واقعہ پیش آیا، ان کی عمر جو ہے 13 سال کی تھی، اور جب صحابہ نکل رہے تھے غزوے میں، یہ بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شامل فرما لیں، میں کسی نہ کسی خدمت میں کام آؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایج لمٹ طے کی تھی، اس سے اوپر نہیں۔ تو کئی صحابہ آئے تھے، صغار صحابہ، یعنی چھوٹے چھوٹے صحابی جو ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ یعنی ایمان کے ساتھ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایمان کے ساتھ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، وہ کہتے ہیں صحابی۔ اور صحابہ اتنی بڑی پوزیشن ہے، اتنا بڑا مقام ہے جو انہیں ملا ہے، وہ دنیا میں ان کے علاوہ کسی کو مل نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ کو جو ہے صرف صحابہ ہی کہتے ہیں، ہاں؟ مولانا، مفتی، عالم، حافظ کچھ نہیں، حالانکہ وہ سب تھے۔ یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے القاب ایک طرف، لیکن ایک جو لقب ہے صحابی، کیونکہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ صحابی، کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ایمان کئی لوگوں میں کئی چیزوں ہے، کئی چیزوں میں شک ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا مع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مومن کون ہے؟ ثم لم يرتابوا، اپنے ایمان پر شک نہ ہو، ایسا یقین، ایسا اپنے ایمان پر جو ہے یقین ہو کہ معراج کا واقعہ دیکھ لیں، کتنی چیزیں ہیں جو صحابہ اکرام کے سامنے آئی ان کے تجربے کے خلاف، عقل کے خلاف، لیکن صرف اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس بات پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے مانا ہے نا۔ یہ صحبت کا اثر ہے کہ ان کا ایمان، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے، صحابہ کے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے کر اللہ سے مانگے، اللہم انی اسألک ایمانا صادقا، اے اللہ مجھے سچا ایمان دے، جو ایسا ایمان جس ایمان میں شک نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر، وحی کی کوئی بات پر، اسلام کی کوئی بات پر کوئی کسی شک نہ ہو۔ اسی لیے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ ایک ہے سوال، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بتا دیجیے۔ سوال جو ہے نا، شک کو نہیں کہتے، شک کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایسی بات بیٹھ جائے کہ وہ دوری نہ ہو۔ ایک آدمی کو سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے، اچھا یہ بات ہے، تو یہ جو شک کا جو علاج ہے وہ یقین ہے، یقین کہ اللہ کی بات پر مجھے یقین کرنا ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی تھی، ان کا ایمان، ان کا یقین ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، ہر قسم کے اعتراض سے پاک صاف تھا، ان کا ایمان ایسا تھا، اور ان کا اخلاص، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ آنے والے تو یعنی پہاڑ بھر کر بھی اگر سونا خرچ کر دیں، لیکن صحابہ کرام نے جو ایک سیر، جو انہوں نے آٹا جو صدقہ کیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ کوانٹیٹی دیکھیں، پہاڑ بھر سونا، اور اس طرف جو ہے نا صرف جو، بارلی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اخلاص، جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی نعمت دی تھی، ہاں، ان کے ایمان میں جو خلوص
سامنے کے دانت کا چھوٹا سا حصہ جو ہے ٹوٹا تھا، چھوٹا سا حصہ. یہ اس آدمی نے پتھر پھینکا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی، اس کا بھائی تھا عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے پتھر پھینکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا انجام دیکھیں، اس کا اثر نسلوں تک کیسے پہنچتا ہے. محدثین فرماتے ہیں یہ عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، وہ پتھر آپ کے دانت پر لگا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور آپ کا دانت تھوڑا سا ٹوٹ گیا. اس کا اثر دیکھیں، عتبہ ابن ابی وقاص کی نسلوں میں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا جب بڑا ہوا تو ہر ایک کا دانت سامنے کا ٹوٹا ہوا تھا. حضرات محدثین فرماتے ہیں. تو بہرکیف حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں. یہ جب یہ خون نکلا تو صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، تو اس موقع پر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. محبت دیکھیں صحابہ اکرام کی، ایسی محبت کے یعنی طبیعت اور عقل سب ایک طرف، ایک جنون کی کیفیت تھی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہی محبت جو ہے نا زندگیوں کو بدلتی ہے. محبت جب غالب ہوتی ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں، کیونکہ محبت میں آدمی عقل نہیں سوچتا. محبت ہے نا، جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اداؤں کو لینے کے لیے آدمی عقل نہیں چلاتا. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو بدلی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ وہ یعنی انتہا درجے کی محبت، ذاتی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت مالک بن سنان جو ان کے والد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے منہ سے آپ کے خون کو چوسا اور اپنے منہ سے اس کو خون کو صاف کر کے جو ہے نا تھوکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بن سنان سے کہ جس کے خون میں نبی کا خون شامل ہو جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے احد سے، حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شہید ہو گئے. جب واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سعید آ رہے ہیں، چھوٹے بچے تھے 13 سال کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، سنت دیکھیں، یعنی آپ اتنے مصروف، اتنے بڑے آدمی ہو کر بھی معاشرے کے، کمیونٹی کے ایک ایک کا نام جانتے تھے آپ. اب وہ ابو سعید تو بعد میں یہ بہت بڑے بڑے صحابہ میں آگے بنے. 10 بڑے صحابہ ہیں جو حدیث سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. تو یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، دیکھا کہ سامنے سعد ابن مالک یعنی ابو سعید آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکے، فرمایا سعد ادھر آؤ. آپ نے پہچانا، جب پہچانتے ہیں تو پکارتے ہیں نام سے، یعنی سوچنے کی بات. اسی لیے جو ہے نا یہ چیز ہو، بچوں کو ان کے نام، ان کے نام سے پکارنا، ان کو یاد رکھنا، اس سے محبت. بڑے بچوں کا دل کیسے جیتے. یہ آپ نے فرمایا سعد ادھر آؤ، تو حضرت سعد آگے بڑھے، آپ نے انہیں قریب کیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. فرمایا سعد تسلی دی کہ تمہارے والد. پوچھا ابا کہاں ہیں؟ فرمایا تمہارے والد شہید ہو گئے. پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دی، تسلی دی. ہاں، تو حضرت مالک بن سنان یہ ان کے والد ہیں. ان کی والدہ جو ہے نا، ان کا نام ہے ام سلیط رضی اللہ عنہ. کیسا انہیں صحابہ کی جو زندگی ہے نا، یہ زندگیاں دیکھنی چاہیے. یہ بڑے انہیں بڑی اونچے درجے کی صحابیاں ہیں. ایک مرتبہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باہر سے جو ہے چادریں آئیں، دوپٹے ایک بہت زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں جو ہے تقسیم کی عورتوں میں، مدینے کی عورتوں میں تقسیم کی، سب کو ایک ایک چادر. ساری چادریں تقسیم ہو گئی، 1 بج گئی، ساری عورتوں کو پہنچ گئی، 1 بج گئی. اب کیا کریں؟ کسی نے رائے دی کہ امیر المومنین آپ اپنی بیوی ام کلثوم کو دے دیں، آپ اپنی بیوی کو دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا خلافت کی پوزیشن پہ، لیکن کتنا احتیاط، کتنا تقوی. دیکھیں ایک مرتبہ کہیں باہر سے خوشبو آئی بہت، تو
آپ نے فرمایا کوئی اس کو تول دے اور تقسیم کر دے، تولنا ہے کہ بھی کتنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ تولنا ہے، تقسیم کر دیں۔ تو گھر والی نے کہا، ام کلثوم نے کہ میں کر دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تم نہیں کرو گے۔ کیوں؟ ہو سکتا تم تولتی رہو اور وہ خوشبو ہاتھ کو لگ جائے، اور ہاتھ کو لگ کر تم جو ہے کھجانے سر کھجاؤ اور وہ خوشبو سر پہ لگ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی حق کسی کا تمہارے پاس آ جائے کل قیامت کے دن، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کتنا احتیاط دیکھیں، امیر ہیں، بڑے ہیں، اجتماعی چیزوں کے اندر کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کو بچائے، اپنی بیوی کو بچائے۔ فرمایا نہیں نہیں، تم کوئی اور حضرت ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اتنی نیک۔ میں نہیں، تو کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو دے دیں، ام کلثوم کو، کہنے لگے نہیں نہیں، میں انہیں نہیں۔ تو پھر فرمایا ایک کام کرو، یہ ام سلیت رضی اللہ عنہ کو دے دیں، یہ ان کی والدہ ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ، ان کو دے دیں۔ تو کسی نے کہا کیوں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو، جانتے ہو یہ ام سلیت کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں غزوہ احد میں مشکیزے میں پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہی تھی۔ سوچیں، بعض مرتبہ جب کوئی چیز بڑھ جاتی ہے، اسلام پھیل گیا، ادارہ بڑا ہو گیا، پچھلے لوگوں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ، بعد میں آنے والوں کو یہ ویلکم کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی آہو بھگت ہوتی ہے۔ جو فاؤنڈر ہوتے ہیں، جو بنیاد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، نہیں یہ قربانیاں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ نہیں انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو غزوہ احد میں انہیں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی، یہ چادر انہیں دے دو۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، والد کا یہ مقام، والدہ کا یہ مقام۔ سوچیں، چھوٹے صحابہ میں تھے لیکن پھر آگے چل کر ایسا علم انہوں نے حاصل کیا، سبحان اللہ، کہ 10 بڑے صحابہ جو کثرت سے روایتیں بیان کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت یعنی اس 10 میں ان کا نام آتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے مشہور۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دستک دی، السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ دستک دی، کہا السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب۔ تیسری مرتبہ دستک دی، السلام علیکم، میں آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بزی تھے، کسی کام میں مصروف تھے۔ جب کام ختم ہوا تو کہنے لگے کہ میں ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنا تھا، وہ دیکھو ذرا، دیکھا دروازہ کھولا تو کوئی نہیں ہے، تو کسی سے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ اچھا آپ آئے تھے؟ ہاں میں آیا تھا۔ ارے اچھا تم رک جاتے، چلے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حدیث میں نے یہ سنی ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ دستک دو، اجازت چاہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ یہ حدیث میں نے سنی اور اس پر میں نے عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ بہت سٹرکٹ تھا حدیث کے معاملے میں۔ ایسی کوئی بات حدیث بول کر اگر کوئی کہتا نا تو اسے بولتے کہ پروف لاؤ، ورنہ جو ہے برابر اس کی جو ہے نا کھینچائی کرتے ہے نا۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یعنی دیکھو ہمیں سیکھنے کی چیز ہے۔ ہماری زبان جو ہے قرآن اور حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نا یعنی بے احتیاطی سے نہ چلے، بہت محتاط طریقے سے۔ فرمایا کہ بھی اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ ہے، ایمان لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تم نے ترتیب 5 تو وہی ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے، لیکن جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ ترتیب بھی چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے حج کو کیوں کہا، زکوٰۃ بعد میں کیوں کہی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو پہلے زکوٰۃ کہو بعد میں حج کہو، یعنی یہ ہمیں سکھا رہے ہیں دین امانت ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھی کہ میں کسی بزرگ کے قول کو حدیث بل کے پیش کر دوں،
میں کوئی یعنی کسی کی بات کو حدیث کر دوں، یہ جو ہے نا بہت محتاط۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی حدیث تو میں نے نہیں سنی، مجھے کوئی بتاؤ کہ بھی کوئی اور سنا ہو، نہیں مجھے چاہیے کہ۔ تو وہ سوچنے لگے میں کیا کروں، سیدھے مسجد نبوی گئے، وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں قرآن اور حدیث۔ درس کے بعد کہنے لگے کہ بھائی میں ایک اعلان کرتا ہوں، یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اگر کوئی سنا ہے تو ذرا کھڑے ہو جائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو مجمع میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہیں گے میں، تو چلو ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا دیکھو یہ بھی سنے ہیں میں بھی سنا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب مجھے اطمینان ہے۔ تو یہ مطلب بڑے بڑے اونچے علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو بہرکیف ان کی کچھ زندگی کے حالات میں نے بتائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فرماتے ہوئے سنا، 3 عمل کوئی شخص اگر کر لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ 3 عمل ہیں، بڑے سوچیں کتنے طاقتور عمل۔ من اکل طیبا وعمل فی سنته وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص اکل طیبا حلال کھائے، پورا اس ایک جملے میں پورا ہماری معاملاتی زندگی آ گئی۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاکی کو قبول کرتے ہیں، پاک چیز کو۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، ہوتی کیا؟ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، کپڑا پاک، بدن پاک، جگہ پاک۔ اللہ کے پاس صدقہ قبول ہونے کے لیے مال پاک ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا یقین مشرکین مکہ کو بھی تھا۔ اسی لیے جب بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے جو شرائط لکھے تھے کہ مسجد کو جو ہے بیت اللہ کو جو ہے جب ہمیں تعمیر کریں گے تو کیا کیا شرائط ہوں گی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ حلال مال اس میں لائیں گے، حرام نہیں لائیں گے۔ یعنی کتنا دیکھو نا، مشرکین شرک ہے، بتوں کی پرستش ہے، لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ اللہ قبول کرتا ہے صرف اور صرف کس مال کو؟ پاک مال کو، حلال مال، کھانے میں، استعمال میں، ہر چیز میں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت اونچے درجے۔ ان کا ایک جملہ جو ہے نا اتنا بہترین ہے، فرمایا 1 درہم لوٹانا کسی کا، 1 درہم کسی کا حق لوٹانا 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کسی کا حق میرے ذمے ہے، کسی کا حق میرے ذمے ہے، اس حق کو پہلے لوٹانا کس سے؟ 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے علم۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے اوپر حقوق کے رہتے ہوئے میں دوسرے کام کروں اور یہ سوچوں کہ بھئی کہ وہ چیز اس کو جو ہے فکس ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی سے سفر میں قلم مانگا لکھنے کے لیے، کہ اچانک کوئی بات یاد آئی لکھنے کے لیے، قلم مانگا، لکھتے رہے، پھر واپس کرنا بھول گئے، اس کو اپنے بیگ میں ڈال لیا، چلے گئے۔ سفر ہوتا رہا، حجاز پہنچ گئے، عراق سے نکل کر حجاز۔ تو وہاں جب جو ہے وہ کسی کام سے بیگ جو ہے چیک کرنے لگے تو اس میں وہ قلم نکل کر آیا، انہوں نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ حضرت فرمایا کہ قلم واپس کرنا بھول گیا، یہ قلم واپس کرنا بھول گیا۔ تو وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ قلم ہی تو ہے، قلم ہی تو ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک ایسے اونچے درجے کے محدث ہیں، سبحان اللہ، انہیں حدیث میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ کبھی ایک موقع ہو تو انشاءاللہ ان کی زندگی پہ بھی ہمیں سننا، صالحین کے جو واقعات ہیں
ہمارے دلوں میں جو ہے ایک رخ پیدا کرتے ہیں کہ کس ڈائریکشن پہ ہم اپنی زندگی لے جانا ہے. اللہ والوں کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک رخ بتاتے ہیں کہ مجھے اپنا رخ صحیح کرنا ہے نا. تو آپ پڑھیں اس کو، کتابوں میں بھی بہت اس فائدہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ قلم ہی تو ہے، کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ قلم ہی تو ہے. اس ایک قلم کے بدلے میں کتنی نمازیں میری اس کو حوالے کریں گے. پھر واپس کہا شاگردوں کا پورا قافلہ ہے، کہا نہیں واپس چلو، سب کو لے کر واپس آئے اور واپس آ کر وہ قلم. یہ ہے علم. علم اصل یہ ہے کہ آدمی عمل کرے. تو فرمایا من اکل طیبا. ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، بہت انہوں نے جو ہے حدیث کی یعنی سائنس پر زبردست کتابیں لکھی. امام ذہبی، ہاں بڑے اونچا مقام ہے ان کا حدیث کی اتھینٹی جو ہے نا. اسماء رجال ایک حدیث کا ایک مستقل فن ہے، اس میں ان کا بہت اونچا مقام. یہ امام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الکبائر. الکبائر یہ بڑی بہترین کتاب ہے. یہ اس کو تنہائی میں پڑھنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو جمع کیا، تقریباً 70 بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے بچو. دو طریقے ہیں بچنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بچے، دوسرا طریقہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. یہ دو ہی طریقے ہیں. تو ہوگا کیا؟ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرما رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہم یوں ہی تمہیں معاف کر دیں گے. مسجد آ رہے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، کہ صدقہ دے رہے ہیں، وقت کوئی پریشانی آ گئی، وہ یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ سے یا تو بچنا، ہو گیا تو توبہ کرنا. وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں وہ اس کو انہوں نے بیان کیا. اس میں ایک حدیث انہوں نے بڑی عجیب نقل کی ہے کہ فرمایا کہ جب وہ حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی سیدھے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، شیطانوں کی جماعت میں کھلبلی مچ جاتی ہے. ہماری پارٹی کا آدمی ادھر چلا گیا، ہمارا آدمی ادھر چلا گیا، ایک زبردست. تو یہ بات جو ہے نا شیطانوں کی مجلس میں ڈسکس، ارے ہمارا تھا ادھر چلا گیا. تو ابلیس جو بڑا سردار ہے وہ اس بات کو سن کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کام کرو، فکر مت کرو، ذرا یہ چیک کرو کہ اس کی غذا کیسی ہے. ابھی فکر غذا کیسی ہے ذرا یہ کنفرم کرو. غذا حرام ہے کیا فکر نہیں، آئے گا وہ ہمارے پاس ایک دن. مسئلہ کتنا اہم ہے دیکھیں. تو من اکلا طیب، طیب جو ہے نا حلال، میرا کمانا، میرا خرچ کرنا، میرا کھانا، غذا جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے ہمارے اعضاء، اس سے ہماری اعمال، اس سے ہماری نسلیں پاکیزہ ہوتی ہیں. نگاہیں پاک، سوچ پاک، سننا پاک. یعنی اور پھر جو ہے نا جسے ہے نا معدہ جو ہے نا بدن کا حوض ہے، جیسا پانی ڈالیں گے ویسا جو ہے نا جو ہے اگر جہاں واٹر ٹینک ہے اگر وہاں پہ اگر گندگی جمع ہو تو اگر نل کھولیں گے تو وہی پانی آئے گا. تو معدہ جو ہے نا بدن کا حوض ہے، حلال اس میں جاتا رہے گا. سبحان اللہ. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے. ان کی نواسی جو ہے نا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی. ان کی نواسی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ. تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑا یہ مشہور تھا، ان کیسا تقویٰ تھا. دیکھیں ان کا معدہ حرام مال کو قبول ہی نہیں کرتا تھا. کبھی کوئی حرام چیز جاتی تو قے ہو جاتی تھی، قے ہو جاتی. اس کا بڑا انہیں خیال رکھنا. یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا جملہ ہے اس میں سارے معاملات آ گئے. نہیں بھی کسی کا حق میرے ذمہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خادم تھے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیشہ خادم ساتھ میں رہتے تھے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، خدمت میں رہتے تھے ایک عرصے تک. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا
تو آپ نے معیقیب کو بلایا، فرمایا دیکھو معیقیب، بہت عرصہ تم میرے ساتھ رہے، اٹھنا بیٹھنا خدمت میں رہتے تھے، کوئی حق کوئی حق میرا کوئی حق جو ہے ایسا ہے تمہارا جو میرے ذمے ہے؟ تو کیوں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ تو حضرت معیقیب رو پڑے، حضرت معیقیب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے دوس کے، وہ رو پڑے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی حق ہے تو بتا دو تاکہ میں۔ فرمایا نہیں ایک 25 درہم ہے، 25 درہم ہے، وہ جو ہے مجھے دینا ہے، آپ کو مجھے دینا ہے، لیکن جو ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ میں جو ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اتنا بہترین جملہ آپ نے فرمایا کہ معیقیب، میں اپنے آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے وزنی نہیں کرنا چاہتا، کسی کا حق اپنے اوپر لے کر میں اپنے توشے کو وزنی نہیں کرنا چاہتا، ہلکا جانا چاہتا ہوں۔ آدمی جتنا ہلکا رہے اتنا اچھا ہے نا، یعنی دنیا میں بھی کسی سے کوئی لین دین نہیں، بہت پیسفل زندگی چل رہی، کیوں بھائی؟ کہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں، سب کا حق ادا کر دیا، سب کا معاملہ صاف ہے نہیں؟ کتنی بڑی بات۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلائے، فرمایا بیٹی ایک بات یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی 3 کپڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی دیکھو یہ 2 چادریں تو پہناؤ، ایک چادر لنگی کی شکل میں تھی، ایک چادر اوپر کی شکل میں تھی، فرمایا ایک اور چادر بازار سے لے لینا اور ان 3 چادروں میں مجھے کفن دے دینا، میرا انتقال ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان 3 چادریں باہر سے بازار سے نہیں لے لیں گے، کیوں آپ اس طرح فکر کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا بیٹی آدمی اپنے قبر میں عمل لے کر جاتا ہے، کپڑے لے کر نہیں جاتا۔ کپڑے کیسے بھی کیوں نہ ہو پھٹ کے پرانے ہو جاتے، قبر میں کیا جاتا ہے؟ قبر میں عمل جاتا ہے، وہ عمل کا گھر ہے، وہاں عمل کا بدلہ ملے گا۔ قبر میں نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، یہ چیزیں وہاں آتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں صحابہ کی جس سے ہم اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر سکتے ہیں، ہم اس کو سوچ سکتے ہیں بیٹھ کر تنہائی میں کہ کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں پہلا جملہ کیا ہے؟ من اکل طیب، اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی فکر ہمیں کرنا کہ ہمیں ہماری غذا پاک صاف ہو، ہماری غذا پاک صاف طیب۔ صاف ستھری کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جرمس نہیں، کوئی یہ نہیں، وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن حلال ہو، حلال کھانا، یہ اس کا بہت، ہماری کمائی پاک صاف ہو۔ ہاں، کیا میں کھا رہا ہوں، ہاں کیا کھا رہا ہوں۔ جزاء الاعمال ایک کتاب ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ عمل کی خاصیتیں، اس کے اثرات، کہ جب آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے سب سے پہلے دل کا نور جو ہے نا بجھ جاتا ہے، پھر طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں جو ہے نا عبادت میں دل نہیں لگتا، اور چوتھی جو چیز ہے شیطان اپنا قبضہ جماتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات۔ سوچیں اگر بندہ سوچے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو یہ حدیث میں مکمل کروں۔ دوسرا فرمایا جنت میں داخل ہونے کا آسان راستہ، وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، اپنی زندگی میں سنت کو لانا، اپنی زندگی میں سنت کو لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اگر تم سے محبت کرنا چاہے، فاتبعونی، میری چال چلو، میرے طریقے پر چلو، میری اتباع کرو۔ کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ سب سے پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا،
اللہ کی محبت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے نا. فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. ایک کھا رہے نا، صرف ہاتھ دھو کر کھانا، ایسا نہیں. دیکھو یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ سنت ہے کام میں کر سکتا ہوں. جتنی ہو آدمی شروع کرے. برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کھانے کی برکت کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ. بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، ایک سنت پر اگر کوئی عمل کرے کبھی وہ مقروض نہیں ہوگا. اس حدیث پر انہوں نے کہا تو یہ ہاتھ دھو لینا جتنا ہو سکتا ہے. اب مسجد کا آ رہے بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب، سیدھا پیر رکھتی ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ مل رہا ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ، ایک مرتبہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک اعلان کر دیا کہ دیکھو بھائی سنو، اس کمرے میں جو جو چیزیں ہیں، جو جو جس پر ہاتھ رکھے گئے اسی کا ہے. کوئی اس پر، کوئی اس پر، کوئی اس پر، کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے. تو ایک لڑکی جو ہے خادمہ وہ کھڑی ہوئی تھی، کہا تو بھی تو دیکھ سب جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں. کہا اچھا یہ بات صحیح ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اسی کا؟ ہاں جو جس پر ہاتھ رکھے وہ اس کا ہے، بس وہ اس کا مالک ہے. اس نے کیا کیا؟ سیدھے حضرت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سیدھے. بھی آپ نے تو کہا تھا. آپ مل گئے تو سب مل گیا، بادشاہی مل گئی. سوچیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کے ہو جاتے. اور کتنا چھوٹے چھوٹے عمل ہیں دوستوں. کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے سیدھا ہاتھ ڈال کر پہن رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر نکل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ پڑھ کر نکلے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے گھر میں سنتوں کا ماحول آئے گا. دو نقد برکتیں ہیں. یہ تو اللہ کی محبت، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ تو آخرت کی ہے. دنیا میں اللہ کی محبت ہے. اور حدیث کی روشنی میں اللہ اکبر، ایک بات، سنت سے اللہ کی محبوبیت بھی ہے، برکتیں بھی ملتی. آپ برکت والے نبی ہیں، آپ برکت والے. گھر میں جا رہے ہیں نا، بسم اللہ بول کر سلام علیکم بول کے اندر چلے گئے، صرف سلام علیکم بول کے. اس میں کون سا ہمارا یعنی ہماری کیا چیز خرچ ہو سکتی ہے بتائیں؟ اس استحزار کے ساتھ کہ میرے نبی اس طرح جاتے تھے. ایک روحانی طور پر، ایک معنوی طور پر آپ کی جو ہے ایک زیارت ہو جاتی ہے. صرف یہ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. بندہ جب سوچتا تو ایک معنوی طور پر، ایک روحانی طور پر آپ کی زیارت ہو رہی ہے. میرے نبی اس طرح کرتے تھے. بچے کو بول دیا اس طرح پیو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں نا سنت پر عمل کرنا اس استحزار کے ساتھ. اس سے کیا فائدہ؟ دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی. بچوں کے دل میں، ہمارے دل میں، عورتوں کے دل میں یہ محبت بڑھتی جتنی جائے گی نا، جیسے میں نے کہا یہ محبت زندگیاں بدل دیتی ہے، یہ محبت زندگی بدل دیتی ہے. تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ جتنی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنی نہیں ہو رہی اس پر اللہ سے معافی مانگو. جو ہوئے ہم کتنی چیزیں کر سکتے ہیں مانو. زندگی کا ایک بڑا حصہ جس میں نہ ہمارا ٹائم ایکسٹرا ہوگا، نہ ایکسٹرا ٹائم نہیں، ذرا سی پریکٹس، ذرا سی مشق تھوڑے دن کی. جیسے مشق اگر ہو جاتی ہے، آدمی ڈرائیو کرتے کرتے چائے پیتا ہے، ڈرائیو کرتے کرتے سینڈوچ کھاتا ہے، ڈرائیو کرتے کرتے فون پہ ٹیکسٹنگ بھی ہو جاتی ہے نا. نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو جاتی ہے. اتنا آدمی جو ہے پریکٹس کر لیتا ہے. تو اگر تھوڑی سی مشق ہو جائے تو اس موقع پر وہ چیز یاد آ جاتی. وہ چیز یاد آ گئی، کیا ہوگا؟ زندگی برکت والی، زندگی سکون والی، رحمتوں والی بن جاتی. یہ دو چیزیں ہوئی، اس پر انشاءاللہ پھر اور کبھی بات ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، یہ ہے معاشرت. میری تکلیف سے میں دوسروں کی حفاظت کروں، میرے شر سے، میرے تکلیف سے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی عمل سے. بس اتنا محتاط رہوں کہ نہیں بھائی
زبان سے بھی پہنچ سکتی ہے، کوئی ایسا فقرہ جملہ نکل گیا نہیں. اس سے مسلمان کون ہے؟ سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ. میرے ہاتھ سے، سبحان اللہ ہاتھ بھی ہے، کوئی ایسا ای میل کر دیا، کوئی ایسا ٹیکسٹ کر دیا گروپ میں یا کسی انفرادی طور پر انڈیویجل آدمی کو، یہ چیز تھی نہیں، مجھے نہیں تکلیف دینا. مجھے بہت اس کا محتاط رہنا ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں یہ ہے آمین الناس، لوگ محفوظ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتے نہیں کرتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب ملتا ہے تو کتنی بہترین سنت دیکھیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا اگر کسی کی ہمارے حق میں قبول ہو جائے، زندگی بن گئی. سلام جو ہے نا کتنا بہترین عمل ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر مت کرو، آپ میری طرف سے بالکل محفوظ ہیں. سلام، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو اور آپ بالکل میرے سے جو میری طرف سے آپ بالکل سالم ہیں. کیا مطلب؟ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، اور اگر کوئی چیز اگر سامنے آ جائے وہ عیب چھپا رہے گا، فکر نہیں کرو، میں بالکل سلام علیکم اللہ کا نام کا واسطہ دے کر میں یہ کہہ رہا ہوں. تو تکف بالکل اس طرح یہ آدمی روکے کہ میں اپنی شر سے لوگوں کو حفاظت کروں، میرے شر سے لوگوں کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 کام، حلال کھائے، سنت پر عمل کرے، اور پھر میرے شر سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، حفاظت ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کام تو اس زمانے میں بہت لوگ کر رہے ہیں. صحابہ تو ان کا تقوی حلال کھانے میں، ان کا سنت پر عمل کرنا، اور ان کا یعنی ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی ہم پڑھتے ہیں. اس وقت تو بہت لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی قرون، او کما قال علیہ السلام، میرے بعد بھی بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کام کریں گے. یعنی آپ کے بعد بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، بس اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں دین اللہ تعالیٰ لائے، سنت پر عمل لائے. اللہ تعالیٰ ہماری معاشرتی، ہماری اخلاق زندگی کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے؟ جی. کوئی اگر کوئی پیارا یا گھر والے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کرنا کوئی وہ جائز نہیں ہے. تو مطلب قرآن خوانی کراتے ہیں اپنے بخشوانے کے لیے. تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ جائز، اس کے بارے میں. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، عمل کا ثواب پہنچانا، جیسے قرآن پاک پڑھ کر ہو یا کوئی بھی نیک عمل صدقہ کر کر، یہ چیز جو ہے ثابت ہے، کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صدقہ جاریہ کے کچھ اعمال ہیں، اس میں ایک عمل ہے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب. تو یہ بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو لوگوں کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک خاص دن مخصوص کر کے کر لیں، بقیہ دن چھوڑ دیں، یہ چیز جو ہے نا صحیح نہیں ہے. ہاں، لیکن سہولت کے لیے کیا ہے، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، بیٹا روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے بخشتا رہے، بچے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے بخشتے رہیں، پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، ایک سلسلہ جاری رکھے. ہاں، لیکن کبھی سہولت کے لیے کچھ 1-2-4 دن کے بعد سارے فیملی والے اگر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر پڑھ لیں، آپس میں پڑھ کر بخش دیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کر سکتے ہیں.
مدرسے سے بچوں کو تیار کرنے ہیں. ہاں وہ اب اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ خود پڑھیں خود یہ کریں. اب لیکن یہ چیز جو ہے نا ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک رواجی شکل چل گئی. وہ رواجی شکل کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ 30 دن کرتے ہیں یا 10ویں دن کرتے ہیں یا اس عمل کو کسی خاص دن کرتے ہیں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں پیسہ انہیں دیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں فقرؤوا ما تیسر من جتنا آپ کو آسانی سے اتنا پڑھو. سورہ اخلاص پڑھ لیں سورہ یاسین پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ 10 قرآن ختم ہو. ضروری نہیں کہ جو ہے نا 20 قرآن ختم ہو. پڑھنے بھی جو ہے نا اگر جو ہے خود پڑھنا چاہیے. تو اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں. عام طور پر وقت کو جو ہے متعین کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں. دوسرا پیسہ دے کر پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں. تلاوت قرآن پر اجرت نہیں ہے صحیح نہیں ہے. کھانے میں جو ٹریول میں کھانے میں حلال جو پاس ریسٹورنٹس کے تو پتہ نہیں چلتا وہ ذریعہ چھین کرتے. جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ سفر میں کسی علاقے میں پہنچے تو وہاں پہ ریسٹورنٹس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گوشت صحیح ہے یا نہیں. تو جب تک معتبر ذرائع سے اتھینٹک طریقے سے معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. احتیاط کرنا. تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز اگر دیکھ لیں یا اگر معلوم کر سکتے ہیں وہاں کوئی جاننے والے ہیں کہ بھئی کہ یہاں کا گوشت صحیح ہے صحیح طریقے سے ذبح ہو کر آیا ہے کہاں پر ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں پتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کسی ایسے ملک میں کسی ایسے اسٹیٹ میں پہنچ گئے پھر تو احتیاط ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. جی انڈا کھا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اچھا تو علی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینہ جو ہے یہ درس رہے گا. تو کیا رائے ہے کہ ایک 5-6 مجلسیں ہوں گی رمضان تک تو اس میں کس نوعیت کی بات ہو؟ کیا رائے ہے آپ مشورہ دیں. یعنی حدیث پر بحدیث ہے اس پر بات ہو اخلاقی اعتبار سے بات ہو یا قرآن پاک کی کوئی سورت کی تفسیر ہو سورہ رحمان سورہ واقعہ یا فقہی بات ہو. کیا بات آپ کے ذہن میں کیا بات ہو؟ بات کریں. اچھا انشاءاللہ کوشش کر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بالکل. باقی جو ہے قرآن شریف کے بارے میں نماز کے بارے میں صحیح نماز صحیح قرآن شریف اچھی بات ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عبداللہ ابن مبارک. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.